سب سے پہلے جناب آج جو سب سے بڑا ایونٹ ہوا ہے وہ ہے دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر کا آغاز۔ یہ بہت عرصے سے پڑا تھا جی، بہت بڑا منصوبہ تھا، یہ پینڈنگ پڑا تھا۔ اور اس کا تھوڑا سا میں بتا دوں کہ یہ پینڈنگ کیوں تھا۔ یہ سنجیدہ کوشش کی گئی پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں، شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم تھے شوکت عزیز صاحب، اس زمانے میں سنجیدہ کوشش کی گئی، لیکن پھر آ گئی میدان میں انڈین گورنمنٹ اور انڈیا نے اس میں رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کی اور عالمی مالیاتی اداروں کو لکھا کہ جناب یہ ایک متنازع علاقہ ہے، اس میں آپ ڈیم نہیں بنا سکتے، اس پہ آپ انویسٹ نہیں کر سکتے، اس پہ ہمارا بھی کلیم ہے۔ وہ چیزیں ڈیلے ہوتی گئیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ساری جو نیگیٹیوٹی وہ ختم ہوتی گئی اور پاکستان اہمیت اختیار کرتا گیا، اور بالآخر اب یہ پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے اور اب اس میں بہت زیادہ سرمایہ کاری پاکستان کی اور اس کے بعد پاکستان کا دوست ملک چائنا ہے جناب، اس کی ہوگی۔ اور یہ آج وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، DGISI جنرل فیض حمید صاحب اور جناب سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین جنرل عاصم سلیم باجوہ، وفاقی وزیر فیصل ووڈا اور دیگر حکام آج گئے اور اس مقام پہ گئے اور سنگ بنیاد رکھا، آغاز کیا کام کا۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے کیا کہا ذرا سنیے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے شٹ ڈاؤن کیا گیا، اس بدقسمتی سے یہ جو ہم نے غلط فیصلے کیے، ہمارے پاس اتنی زیادہ بجلی بن سکتی تھی دریاؤں سے، ہم نے اس کے بجائے امپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی بنانی شروع کی، اور تب سے پھر ہماری انڈسٹری کے اوپر بھی افیکٹ کیا۔ انڈسٹریلائزیشن بجائے ہماری بڑھنے کے، ہم ڈی انڈسٹریلائز کرتے رہے۔ چائنا نے 5000 بڑی ڈیمز بنائی ہوئی ہیں، ٹوٹل ڈیمز ان کی کوئی 80,000 ہیں، 2 ہیں، یہ تیسری بننے جا رہی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے یہ کتنی بڑی تاریخی غلطیاں کی۔ ملک کے اوپر ہم نے اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کیا کہ جب اللہ نے ہمیں نعمت دی ہوئی تھی پانی کی، ہم نے کیوں نہیں یہ سوچا اس کا۔ اور یہ جو دیا میر بھاشا ڈیم، یہ آج سے 50 سال پہلے اس کے اوپر فیصلہ ہوا بنانے کا، نیچرل ڈیم ہے، اور آج جا کے ہم اس کے اوپر کام شروع ہوا ہے۔ تو یہ اگر آج ہم پیچھے، دنیا آگے نکلی ہے اور ہم اپنے اوپر اس طرح آگے نہیں بڑھ سکے، تو یہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہر وقفے کے بعد ہم اب اگلی ڈیم کے پاس جائیں گے جو دریاؤں کے اوپر بنے گی۔ دیا میر بھاشا ڈیم انشاءاللہ یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی ڈیم ہوگی۔ یہ ترقی کا نیا دور شروع ہوا جی سی پیک کے بعد، اور جب سے چائنا اور پاکستان نے مل کر ایک اقتصادی راہداری کا عمل شروع کیا ہے، اس کے بعد سے پاکستان میں کبھی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، لیکن تواتر کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ چوہدری صاحب، آج کے اس ایونٹ کے بارے میں کیا کہیں گے، جبکہ سول ملٹری تعلقات جس پہ کہا جاتا ہے جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا، آج پھر وہ سب کے سب ایک چھت تلے ایک جگہ پہ موجود تھے، جس کا پیغام تھا کہ قومی ترقی، قومی سلامتی، قومی مفاد، وہاں پہ کسی قسم کا کوئی رخنہ نہیں ڈالنے دیا جائے گا۔ آپ کو صابر شاکر صاحب، یہ رپورٹرز میں لوگوں کو ہم نے مہینہ 10 دن پہلے بتایا تھا کہ 3 بڑے ڈیم اور ML1 ریلوے کا جو بڑا پروجیکٹ ہے، اور 1-2 اور پروجیکٹ جو ہیں چائنا کی مدد سے اور دوسروں کی مدد سے اور اپنے وسائل پر پاکستان کی فوج اور قوم اور پاکستان کی حکومت عمران خان کی قیادت میں یہ شروع کرنے والے ہیں۔ ان کا تھوڑا انتظار اس لیے کیا گیا کہ عوامی جمہوریہ چین کے صدر شی جن پنگ جو ہیں وہ پاکستان آنا چاہتے تھے اور ان تقاریب میں انہوں نے شریک ہونا تھا، لیکن چونکہ کرونا کی انسرٹن سچویشن ذرا پرولونگ کر گئی ہے، اس لیے آج چائنیز امبیسڈر وہاں موجود تھے، آرمی چیف تھے، DGISI، اور پرائم منسٹر نے اوپننگ کی ہے۔ لیکن پوری قوم کو یہ مبارک ہو کہ یہ وہ بڑے سٹیپس ہیں ان دی رائٹ ڈائریکشن۔ اور اسی طرح کل آپ نے دیکھا کہ اللہ پاک کا فضل شامل حال ہے، ہنگری کی کمپنی نے وہ ٹل بلاک میں ایک بڑی گیس اور تیل کی دریافت بھی اپنی سامنے آئی ہے، اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے وہ بھی، تو اچھی خبریں آ رہی ہیں اور اللہ کا فضل ہے۔ ایک اور آپ کو بڑی اہم اسی سے ملتی جلتی، کرونا جو ہے اس کے مریض جو پہلے
ان کا ٹیسٹ کرنے والا نہیں ملتا تھا. اب جدھر جدھر ٹیسٹ کے لیے سینٹر بنے ہوئے ہیں وہاں مریض نظر نہیں آ رہا. کوئی والنٹیرلی مریض جو ہے ایک ہفتے سے ان سینٹروں پر نہیں گیا, جس کا مطلب کہ اللہ پاک نے مہربانی کی ہے. بالکل صحیح ہے. ایک اور چیز جی, یہ دیامیر بھاشا ڈیم, اس میں انڈیا نے بہت زیادہ رخنہ ڈالا اور گلگت بلتستان کو متنازع علاقہ قرار دینے کی کوشش کی اور لابنگ کی اور عالمی مالیاتی اداروں کو خطوط لکھے, لیکن اس میں پھر یہاں پہ انسرجنسی شروع کی گئیں. کچھ راک نے بھی اور کچھ مغربی ممالک کی خفیہ ایجنسیوں نے بھی مل کر جوائنٹ وینچر کرنے کی کوشش کی. وہ ساری چیزیں ڈیفیوز ہوئیں اور پھر یہاں پہ ایک باقاعدہ طور پہ وہاں پہ ایک وزیر اعلیٰ ہیں, گلگت بلتستان میں گورنر ہیں, پھر لیجسلیشن ہوئی. یہ تمام اعتراضات جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہوتے گئے. اور یہ دیامیر بھاشا ڈیم جی, یہ صرف کوئی پانی کا ذخیرہ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک عاصم سلیم باجوہ صاحب سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین بنائے گئے ہیں اور وہ ماشاءاللہ سے انرجیٹک تو پہلے ہی تھے اور کور کمانڈر کوئٹہ بھی رہے اور گوادر اور ساری چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں. ان کو اسی لیے سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین لگایا کہ ذرا کام تھوڑا سا برق رفتاری سے ہو اور فوجی سٹائل میں ہو. تو دیامیر بھاشا ڈیم کے بارے میں ان کے ٹویٹ بھی ہیں جی, اور انہوں نے کہا جی آج ایک تاریخی دن ہے, اہم سنگ میل ہے, اور یہ صرف ریزرو وال تو ہے ہی ہے, اس میں 1.2 ملین ایکڑ کا زرعی رقبہ جی کاشت ہو سکے گا, یعنی 12 لاکھ ایکڑ اراضی زیر کاشت آ سکے گی, اس کو پانی دیا جا سکے گا. 4500 میگا واٹ جو بجلی ہے وہ پیدا ہوگی, اور یہ بجلی ہوگی سستی کیونکہ ہائیڈل پاور ہے جناب. اور اسی طریقے سے جو کنسٹرکشن سے جڑی ہوئی انڈسٹریز ہے اس کو بوم ملے گا, وہ آگے جائیں گی, ان میں بھی ایکٹیویٹیز شروع ہوں گی. پھر روزگار کے مواقع جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہے, روزگار کے مواقع ملیں گے. اسی طریقے سے یہ صرف ایک ہی پروجیکٹ نہیں ہے جناب, اس مہینے کافی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں. پھر ایک آزاد پتن ہائیڈل پاور, یہ بھی عاصم سلیم باجوہ صاحب نے ٹویٹ بھی کیا تھا. ایک آزاد پتن ہائیڈل پاور پروجیکٹ, یہ جناب اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. 300 جابز ہیں, 1.5 بلین کی یہ انویسٹمنٹ ہے ڈالر کی, اور کوئی لون نہیں ہے جناب. اور اینول انکم جو ہوگی 1.3 بلین ہوگی. پنجاب اے جے کے کو پانی ملے گا, بجلی ملے گی اور سستی بجلی ملے گی. اسی طریقے سے گوادر ایئرپورٹ جناب وہ برق رفتاری سے کام جاری ہے, اور وہ ایک بہت میگا ایونٹ ہے, میگا پروجیکٹ ہے. اسی طریقے سے سی پیک سے جڑے ہوئے دیگر منصوبوں کے بارے میں بھی جو اس وقت بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں, اور سکی کناری یہ بھی جناب کے پی ہائیڈل پاور پروجیکٹ ہے, اور یہ بھی سستی بجلی بھی پیدا کرے گا, رقبے بھی آئیں گے, رقبے بھی زیر کاشت آئیں گے, اور 4250 جابز اس سے جناب آئیں گی نئی. اور یہ پروجیکٹ ہے جناب 1.963 US ڈالرز کا. تو یہ اس طریقے سے اچھے کام جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے جی کوہالا پاور پروجیکٹ ہے, یہ 2.4 بلین کا ہے, اور اس سے نہ صرف بجلی پیدا ہوگی. یہ جتنے بھی ہائیڈل پاور پروجیکٹ ہیں سر چوئی صاحب, 2 فائدے ہیں جی. ایک تو سستی بجلی, اور دوسرا ہمارا جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں, یہ فارن کرنسی یہ بچے گی, کیونکہ ہمارا جو سب سے بڑا امپورٹ بل ہے وہ ہمیں دینا پڑتا ہے آئل پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری پہ. جو شاہ صاحب نے بات کی کہ ہمارے جو قدرتی طور پہ ہمارے جو کام ہو رہا ہے, آئل اینڈ گیس کمپنی کر رہی ہیں, پاکستان پیٹرولیم کر رہی ہے, اس سے کافی فائدہ مل رہا ہے. چوئی صاحب نہیں, وہ تو آپ نے جو باتیں کی ہیں انشاءاللہ تعالی اور بھی کئی پروجیکٹس ہیں, اور بہت سارے پروجیکٹ بلوچستان میں شروع ہو رہے ہیں, جس سے بالکل ہی نقشہ بدلے گا. اور وہاں جو تخریب کار اور دہشت گرد دندلاتے پھر رہے ہیں, ان کو کافی حد تک ان کا سر کچل دیا گیا, لیکن ابھی وہ پھر بھی سر اٹھاتے ہیں دشمن کی مدد سے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان کا کلا کما بھی ہوگا, اور بلوچستان میں اور پورے پاکستان میں خوشحالی اور امن دونوں آئیں گے. ایک اور خبر چوئی صاحب, یہ آج پہلی دفعہ جی
ایران کی طرف سے باقاعدہ